الہی کیا کیا تو نے کہ عالم میں تلا تم ہے، غضب کی ایک مشت خاک زیر آسماں رکھ دی۔ اصغر گونڈوی اردو شاعری کا ایک بہت ہی اہم نام ہے، لیکن جس قدر ان کا کلام اچھا ہے اس قدر وہ مقبول نہیں ہو سکے۔ علامہ اقبال اصغر گونڈوی کی شاعری کی بہت تعریف کرتے تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر اردو شاعری کو ایک اکائی مانا جائے تو آدھی شاعری صرف اصغر گونڈوی کی ہے۔ اصغر گونڈوی مارچ 1884 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام اصغر حسین اور تخلص اصغر تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر ہوئی، اس کے بعد پھر انہوں نے باقاعدہ طور پر کہیں تعلیم حاصل نہیں کی۔ کچھ عرصے کے لیے ایک انگریزی مدرسے میں انہوں نے وقت گزارا اور پھر پڑھ کر چھوڑ دیا۔ اصغر کے زمانے میں اردو شاعری کی فضا پر عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ نا امیدی، نامرادی اور یوں کہیے کہ محرومی کے سائے رہا کرتے تھے۔ کم شعراء تھے اس زمانے میں جن کی شاعری میں نشاط و مسرت، شادمانی کے جذبات کا اظہار ہوتا تھا۔ اصغر نے نہ صرف زندگی کو حوصلہ دینے والی شاعری کی، بلکہ زلف و رخسار کی اسیری سے نکل کر حقیقی عشق پر کلام کہے۔ اصغر کے بعض اشعار میں عشق مجازی کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان کا انداز بیاں ایسا ہے کہ اس پر عشق حقیقی کا گمان ہونے لگتا ہے۔ اصغر کی شاعری کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اصغر حسن و عشق کے معاملات کو بیان تو کرتے ہیں، لیکن عام شاعروں کی طرح نہیں۔ اصغر کا عشق آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور جذباتی کثافتوں سے پاک ملے گا۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، یہ عقل سے پنہاں ہے، قطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے، اور چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، بہت مشہور شعر ہے ان کا، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ اور پھر ان کی غزل کے یہ اشعار سنیے کہ مستی میں فروغ رخ جانا نہیں دیکھا، مستی میں فروغ رخ جانا نہیں دیکھا، سنتے ہیں بہار آئی گلستہ نہیں دیکھا، اور زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، رخ پر تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا، آئے تھے سبھی طرح کے جلوے میرے آگے، آئے تھے سبھی طرح کے جلوے میرے آگے، میں نے مگر اے دید حیران نہیں دیکھا۔ اصغر کی صحافتی زندگی 1912 عیسوی میں شروع ہوئی، جب انہوں نے فیض آباد سے شائع ہونے والے ایک ہفت روزہ اخبار قیصر ہند میں کام شروع کیا۔ بعد میں یہ اخبار پھر یہ قیام ہند کے نام سے شائع ہوا۔ اصغر کا جو ابتدائی کلام تھا وہ انہی اخبارات میں شائع ہوا کرتا تھا۔ جگر مراد آبادی کا ذکر نہ کیا جائے تو اصغر کا ذکر ادھورا مانا جاتا ہے۔ جگر کو اصغر سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اصغر کی شاعری انہیں بہت زیادہ پسند تھی، اور اتنی پسند تھی کہ جگر اصغر کے کلام کو اپنی جیب میں لے کر گھما کرتے تھے۔ جگر کا نکاح اصغر کی سالی سے ہوا تھا، اس طرح دونوں رشتے میں ساڑو ہوتے تھے۔ نومبر 1936 میں اصغر گونڈوی کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا جو مجموعہ کلام ہے وہ نشاط روح اور سرور زندگی کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اصغر گونڈوی کی غزل کے ایک چند اشعار جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے۔ تیرے جلووں کے آگے ہمت شر ہو بیاں رکھ دی، زبان بے نگہ رکھ دی، نگاہ بے زباں رکھ دی، مٹی جاتی تھی بلبل جلوے گلہائے رنگی پر، چھپا کر کس نے ان پردوں میں برق آشیاں رکھ دی، نیاز عشق کو سمجھا ہے کیا اے واعظ ناداں، ہزاروں بن گئے کعبے جبھی میں نے جہاں رکھ دی، الہی کیا کیا تو نے کہ عالم میں تلا تم ہے، غضب کی
ایک مشت خاک زیر آسماں رکھ دی،